اجتماعات کرو۔ اب اجتماعات میں کئی قسم کے ہیں میرے بھائیوں، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں لوگوں کو اللہ کے لیے، جو بھی مسلمان تمہارے پاس حق آ گیا، تمہارے پاس ذمہ داری ملی، چاہے وہ ذمہ دار ہو، چاہے وہ آپ قرآن و سنت کو سمجھے سے لوگاں ہو، کبھی یہ تکبر میں نہیں رہنا کہ بھائی میں تو حق معلوم کر لیا، میں تو جنتی ہوں، نہیں یہ تکبر ہے۔ اگر اس طرح سوچیں گے نا تو ہم سے زیادہ فائدہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے صحابہ کے پاس تھا۔ صحابہ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، ایک صحابی اگر ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ لیے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا تھا۔ اگر صحابہ سب یہی سوچ لیتے بھائی میرے کو حق معلوم ہو گیا، میں تو شرک چھوڑ دیا، بس جتنی بھی نمازیں ہیں خانہ کعبہ کے پاس پڑھ لوں گا، 1,00,000 کا ثواب مل جاتا، بول کے اگر خاموش بیٹھتے تو تم اور میں مسلمان نہیں بنتے تھے آج۔ صحابہ اتنا ثواب حاصل کرنے کی جگہ ہونے کے باوجود اس جگہ کو چھوڑے، مکہ سے باہر نکلے، اس توحید کی دعوت کو، اس اسلام کی دعوت کو، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے نکلے، گھروں کو چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، شہروں کو چھوڑے، جا کے توحید کی دعوت دیے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، تب جا کے تم اور ہم آج مسلمان بن کے ہیں۔ ہم کیا سمجھے، نہیں مول صاحب میں شرک چھوڑ دیا، نہیں مول صاحب میں قرآن و سنت کو مان لیا، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، بس میں جنتی نہیں جا سکتے۔ سورہ عصر کے حساب سے نہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، یاد رکھو۔ کیا کرنا ہے، حق معلوم ہوا تو خاموش بیٹھنا نہیں ہے، اس حق کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ مسلمانوں کو بھی کیسے سمجھائیں گے، پروگرامز کریں گے، اجتماعات کریں گے۔ اب یہ اجتماعات میں ہو سکے تو ماشاءاللہ یہ جو بڑا اجتماع بھی ہونے والا ہے، ایسے بڑے اجتماعات کرو، لیکن کیونکہ یہ اجتماعات بار بار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات، منتھلی پروگرامز رکھو۔ اور کیونکہ ہر جگہ جاتا ہوں میں، حالات دیکھتا ہوں، جس علاقے میں، جس مسجد میں منتھلی اجتماع اور جمعہ میں اپنے امام کے ہوتے ہوئے کم از کم ایک جمعہ کے لیے ایک اچھے مقرر کو باہر سے بلا کے لاتے ہوئے جہاں جہاں تقریر کراتے، ایسی جگہ پر ماشاءاللہ حق بات کو سمجھ کے توحید کی دعوت زیادہ پھیل کے لوگوں کو زیادہ جڑتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اور جس جگہ پر صرف ایک ہی امام کو رکھ کے کوئی پروگرام، کوئی اجتماع نہیں کرتے ہوئے سب خالی نمازاں پڑھ لیتے ہوئے گھروں میں گئے، وہاں پر مصلیوں کو کم ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اس چیز کو، تم جتنے زیادہ، ارے گئے تو تھوڑا سا پیسہ ہی جاتا بھائی، بڑا اجتماع نہیں کر سکتے تو چھوٹے کرو، منتھلی پروگرامز کرو، بغیر کھانے کے، بغیر خرچے کے کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ فائدے والی ایک چیز بتاتا ہوں، خواتین اپنے گھروں میں اجتماعات کرائیں، بغیر کھانے کے، صرف چائے بسکٹ پہ کرا دو۔ خواتین اگر اپنے اپنے علاقے میں ہر گھر میں اگر یہ سوچے کہ بھائی یہ مہینہ میرے گھر میں ہوگا، اگلا مہینہ اس کے گھر میں ہوگا، اور اگلا مہینہ اور ایک کے گھر میں ہوگا، تم اس طرح منتھلی پروگرامز کرو، کتنے لوگ جڑیں گے، کتنے لوگ جڑیں گے ماشاءاللہ۔ آنکھوں سے کئی جگہ پر میں یہ کام کرتے ہوئے، کرنے والوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ دیکھا آنکھوں سے ہوئے، وہاں پر لوگ حق کو قبول کرتے ہوئے نظر آئے۔ جہاں کام نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں گے بہت کچھ کر سکتے، ارے 10 عورتیں کیوں نہیں ہوتا، جوڑو 10 عورتوں کو، ایک اچھے سپیکر کو بلاؤ باہر سے، یا اگر آپ کے لوکل میں ہیں اچھے عالم تو ان سے فائدہ اٹھاؤ ماشاءاللہ۔ 10 آدمیوں کو کیوں نہیں ہوتا بھائی، جمع کرو نا۔ آپ کے گھروں میں کتنے فنکشنز نہیں ہوتے، چلے کے دعوتاں، چھٹیاں کے دعوتاں، یہ دعوتاں، وہ دعوتاں، کتنے دعوتاں نہیں کرتے بھائی۔ ایسی دعوتوں میں ایک دین کی دعوت کے لیے جگہ نہیں ہے آپ کے گھر میں، اجتماع کے لیے جگہ نہیں ہے آپ کے گھر میں، یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اجتماعات کرنا بھی، اور اجتماعات میں لوگوں کو بلا کے لانا، ٹھیک ہے۔ ابھی اجتماع ہونے والا ہے، بڑا اجتماع، کیا کریں گے ہم صاحب، قرآن و سنت کو پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں، توحید پرست ہم ہی چاہیں گے، نہیں جس کو ابھی تک ہدایت نہیں ملی وہ میرا کاروباری دوست ہوگا، وہ میرا پڑوسی ہوگا، بھائی ہمارے پاس ایک اجتماع ہے، چل آ جا، خالی سن لینا کیا جا رہا۔ اس طرح ٹارگٹ کر کے لوگوں کو بلا کے لا کے آؤ، کسی ایک عالم کی پتہ نہیں کوئی ایک جملہ ہی کسی کو سمجھ میں آ جائے، اس کو ہدایت مل جائے، یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میرے بھائی ٹریننگ کیمپس لگانا، ماشاءاللہ 2 دن پہلے بھی یہاں پر ٹریننگ کیمپ ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے، ایسے کیمپس ہمیشہ لگانا۔ لیکن یاد رکھو اس میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، 10-12 سال کا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، یہ چھوٹے بچوں کے کیمپس لگاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ بڑے بچوں کا لگانا ہے، کیونکہ جہاں جہاں میں نے ٹریننگ کیمپس میں بڑے بچوں کو بلایا، بڑے بچے نہیں آتے۔ 15 سال سے لے کے بالغ ہوئے سو بچوں کو، 25 سال کے درمیان کے بچوں کو ٹریننگ کیمپ لگاؤ، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں بھائی۔ اکثر جگہ تو میں نے یہ دیکھا، چھوٹے بچے گھر میں ستاتے بول کے ماں باپ لے کے جا کے چھوڑ دیتے، چل جا مسجد میں ٹریننگ کیمپ ہو رہا، کہتے جا وہاں پر بیٹھ جا۔ پھر بڑے بچوں کو بلائے تو کیوں نہیں آتے؟ پھر آپ بلا کے دیکھو، کبھی میری اس بات پہ آپ تجربہ کر کے دیکھو، کیا اتنے بچے بڑے نہیں جڑیں گے؟
نہیں جڑتے. 18 سال کے بچوں کو جوڑ کے دیکھو ٹریننگ کیمپ پہ, جڑتے کیا؟ نہیں جڑتے. کیوں؟ انہوں نکل گئے ہاتھ سے, انہوں بن گئے آوارے. ان کو اب روڈوں پہ چورستوں پہ بیٹھنے کا مزہ, موبائل دیکھنے کا مزہ لگ گیا. ان کو اسلام کی دین کی محبت نہیں رہی آج. اور اکثر بگڑنے والے نوجوان بگڑ رہے آج. چھوٹے بچوں کو کیا ہے بھائی, تم جو بھی سکھا دو رٹا مار لیے ٹھیک ہے, لیکن ان کو فیلنگز نہیں معلوم. اب ایک آدمی ہے جو سوشل میڈیا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا, اس کی تکلیف چھوٹے بچے کو ہے؟ نہیں, نوجوان کو ہوتی تکلیف. ایک آدمی شرک کر رہا ہے, اس کی تکلیف چھوٹے بچے کو ہے؟ نہیں ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, وہ چھوٹے بچے کو اس کی فیلنگ ہے؟ نہیں ہے. محبت اللہ تعالیٰ کی, اللہ سے ڈر, کوئی برائی دیکھتے ہوئے تکلیف, کوئی ایک لڑکی بھاگ جا رہی مرتد ہو کے, یہ تمام فیلنگ چھوٹے بچوں کو سمجھ میں آتے نہیں آتے. وہ اگر نوجوانوں پہ کام کرو, ایک نوجوان کو بھی اگر بات سمجھ میں آ گئی, انہیں محنت کریں گا انشاءاللہ, انہیں اس کے جیسے نوجوانوں کو پکڑیں گا, اس کو علم سکھانا ضروری ہے. اور بگڑتے بھی نوجوانی کی عمر میں, اس لیے نوجوانوں پہ زیادہ محنت ہونا, نوجوانوں پہ زیادہ ٹریننگ کیمپس ہونا. میرے بھائیوں, اس چیز کی بھی بڑی اہمیت ہے اور ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرنا, خالی فلماں, گانا, ڈرامے, یہ سٹیج پروگرامز, ہنسی مذاق کی کلپاں بھیجنا نہیں. علماء کے, صحیح بات بولنے والے علماء کے بھی ہمارے اپنے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو بھیجتے ہوئے دیکھو بول کے تلقین کرنا, دیکھے کیا بول کے پوچھنا. سوشل میڈیا سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو تم سیدھے راستے پہ لا سکتے. ماشاءاللہ ہمارے اپنے یوٹیوب چینل کی بات, کیونکہ بس 12 سال کا ایکسپیرینس ہے, یہ تمام چیزیں اس لیے بول رہا ہوں. صرف یوٹیوب پہ چند بیانات سن کے کئی نوجوان لڑکیوں کو میں نے سدھرتے ہوئے, نمازی, توحید پرست بنتے ہوئے دیکھا. بلکہ صرف نوجوان لڑکیوں کو ہی نہیں, اس انڈیا کے, ماشاءاللہ آپ کبھی دیکھیں گے میرے یوٹیوب چینل پہ قریباً 6 لاکھ سبسکرائبرز ہیں. انڈیا کے ہر اسٹیٹ کے لوگ میرے ساتھ سوشل میڈیا میں جڑے ہوئے ہیں. روزانہ کم از کم 1 لاکھ لوگوں تک ماشاءاللہ یہ پیغام پہنچتا ہے, 1 لاکھ لوگوں تک. کئی لوگوں کو صرف واٹس ایپ, یوٹیوب چینل کے ذریعے سے حق کیا ہے بتا کے لوگوں کو الحمدللہ ہدایت ملتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے سوشل میڈیا, اس کا صحیح استعمال کرو, بہت کام کر سکتے میرے بھائی. پھر اسی طرح بات کرو, لوگوں کو سمجھاؤ. جیسے غیر مسلموں کے لیے چند آیتیں میں بتایا, ویسے ہی مسلمانوں کے لیے اگر تم ٹریننگ لینا چاہو, بہترین سے بہترین میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. ایک 10 آیتیں سیکھ لو بھائی, ایک 10 آیتوں کا ترجمہ سیکھ لو. ہر غیر مسلم کو, ہر مسلمان کو تم توحید کی دعوت دے سکتے, بدعتوں سے نکال سکتے. اب وہ تمام آیتیں بھی ہیں میرے پاس, لیکن بولنے کا وقت نہیں ہے, وقت ہو چکا ہے. تو بہرحال تھوڑا کام ہے, تھوڑی سی محنت ہے, لیکن فائدہ بہت زیادہ ہوگا. یہ محنت اگر کرنے کا ارادہ کرو تو میرے بھائیوں, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ سکے, قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی بچ سکے, اور ہمارے حالات کو بھی ہم سدھار سکے. میرے بھائیوں, یہ کام ہم سب کو کرنا ہے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اے لوگو, جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑو گے, برائی سے روکنا چھوڑ دو گے, تم دعائیں کرو, تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرتا. ترمذی میں حدیث, اللہ کا عذاب تم پر آتا اور تم دعائیں کرو, یہ کام چھوڑ دے کہ اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. تم کیا سمجھے کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں, میرا گھر, میری بیوی, بچے, میری نماز, میرا روزہ, میرا قرآن بس کافی ہے؟ نہیں. جب تک کہ تم نیکی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو گے, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. بول رہا سورہ توبہ آیت نمبر 24 بھی نکال کے دیکھو دلیل کے طور پر. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرتا. بول رہا یہ عذاب آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پر, اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ ہم دعوت دین کا کام نہیں کریں, لوگوں کو حق کیا ہے نہیں بتائے. اس لیے غیر مسلم شک کر رہا مسلمانوں پر, قرآن پہ شک کر رہا, اللہ کے رسول کو غلط سمجھ رہا, کیونکہ ہم بولنا چھوڑ دیے, بتانا چھوڑ دیے. تو میرے بھائیوں, بہرحال آج یہ کام نہیں کرنے کے تو بہت سارے نقصان ہیں.